اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ڈیفرنٹ چیزیں دیں جو اللہ کے مخلوق کے کسی بندے کے پاس نہیں تھی، نہ کسی پیغمبر کے پاس تھی، نہ کسی ولی کے پاس تھی۔ وہ سپیشل چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین کا ادھر لوح محفوظ پہ لکھا گیا، اور جب نور محمدی بنا تو اس کو ساتھ میں رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ کو ہر دکان، ہر بسوں کے اوپر اور ہر جگہ پہ لکھا ملتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں سورۃ انبیاء کی 107 نمبر آیت ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر جو لوح محفوظ پہ اس وقت لکھا، یہ قرآن پاک میں بیان کیا۔ پھر رحمت للعالمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر بنا کے بھیجا، وہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو تمام مخلوقات کے لیے جو ہے وہ پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور پہلے جتنے ان سے نبی آتے رہے ہیں وہ کسی ایک کمیونٹی کے لیے یا ایک شہر کے لیے یا ایک آبادی کے لیے پیغمبر ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، جنہوں نے ان کی بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرند چرند، جانور، پتھر، پہاڑ، زمین، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بنایا ہوا ہے سب کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صلات پڑھتے، اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ گائیڈنس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بنا کے انہیں بھیجا، اور انہوں نے تمام مخلوقات کو گائیڈنس دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی سپیشل چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو اللہ کے معافی کا ایک حصہ ہے، اور وہ ہے شفاعت۔ معافی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ صحیح بخاری کی یہ بک نمبر 97 ہے، حدیث 55 ہے، اور صحیح مسلم کی ہے کتاب نمبر 1 اور حدیث ہے 373۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سب سے پہلے شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان چاہے رائی کے برابر بھی ہوگا تو ان کی میں شفاعت کروں گا۔ یہ شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی لے کے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آیت الکرسی میں یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے سفارش کرے کسی کی، ایسے پکار رہے ہیں، لیکن وہ کون انسانوں کے لیے ہے، وہ کون دوسری مخلوقات کے لیے۔ یہ جو سپیشل نور بنا ہوا ہے یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس سے مبرہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل نور بنایا ہوا ہے، اسے رحمت للعالمین ہی اسی لیے بنایا اللہ نے کہ اس کو میں نے شفاعت دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کی جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے یہ معراج کے وقت ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 50 نمازیں پڑھیں تمہاری جو قوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریکویسٹ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منوا کے اللہ تعالیٰ کو وہ 50 نمازیں 5 کروائیں۔ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شفاعت دے دیں گے ہماری، اور اللہ سے بات اپنی منوا لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا پہلے، مطلب یہ ظاہر کیا، یہ شو کیا واقعہ معراج پہ کہ 50 نمازیں اگر 5 کروائی ہیں تو ہمارے گناہ بھی ایسے معاف کرواتے وہ کریں گے۔ لیکن جو بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے علاقہ و دنیا اس پیغمبر کی قوم تباہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپ تول میں حضرت شعیب کی قوم، میں نے وہ بتایا جن وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے قومیں تباہ کی ہیں، وہ گناہ اگر ہوں گے، لوتی قوم اگر کریں گے، یہ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ یہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان پہ پہلے قومیں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں۔ جن پہ قومیں تباہ کی گئی ہیں ان پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہوا، اور یہ شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑا سخت ہے، میرا ذکر کرو، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں غنی کر دوں گا، اور اگر میرا ذکر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں مشقت والا بندہ بنا دوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ صورت ہے احزاب اور اس کی آیت ہے 56، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو ان پر
درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذکر بھی قائم کیے، جیسے اس نے اپنا کہا ہے کہ میرا ذکر کریں، کیونکہ یہ وہ اسپیشل نور ہے، یہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسپیشل نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ان کو بنایا اور پھر آگے ان کے لیے دنیا بنائی اور ان کے لیے یہ سارا کیا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ان کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ اور اتنی جامع کتاب کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی آئی جتنی یہ قرآن پاک ہے۔ اس میں سائنس سے لے کے ہر لا، ماں کے دودھ پلانے تک کہ بچے کو کتنا پلانا ہے، یہاں تک اس میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ تو یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ اس وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ درود اگر پڑھتا ہے تو یہ ازل سے پھر پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا تو سٹارٹ ہی وہ سٹارٹ ہے جو ازل والا سٹارٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ یصلون ایک ایسا ورڈ ہے جو کنٹینیوس ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، کہ مسلسل اللہ تعالیٰ مسلسل پڑھ رہا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے یہ بگ بینگ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تب سے یہ درود پڑھا جا رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ ابد تک یہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور درود پاک کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار اگر ہم انسان درود پڑھتے ہیں، اللہ آگے سے 10 بار پڑھتا ہے۔ تو یعنی اللہ کا ذکر درود پاک ہے، یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا اس قسم کے اور جو اللہ کے اللہ ہو، یا قہارو، یا حقو، ہم اگر یہ اللہ کے اسم اعظموں کے ورد کرتے ہیں انسان اور وہ درود پاک کے بغیر کرتے ہیں تو وہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے آگے پیچھے درود پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کو بھیجنے کے لیے، اسے مقبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے 10 دفعہ درود اللہ تعالیٰ نے بھیجنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے درمیان میں جو چیز اللہ کو جاتی ہے تو وہ درود کیونکہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو پہنچ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے درود پاک اللہ نے بنایا۔ تو درود پاک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی چیز دی کہ اللہ کا کلام بھی درود کے ساتھ جائے، اور اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے، اور اللہ خود درود اسی لیے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپیشل جو ہے وہ نور سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر میں آپ کو واقعہ معراج اور ایک اور آخری چیز بتا کے میں یہ پروگرام جو ہے وہ اینڈ کرتا ہوں۔ واقعہ معراج جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سب سے پہلے مسجد اقصی میں لے کے گئے۔ اب مسجد اقصی میں کیا ہوا، وہاں کیوں لے کے گئے، وہاں 1,23,999 جتنے بھی بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی 24,000 پیغمبر وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا، اور ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اور اس وجہ سے مسجد اقصی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہاں پہ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین مکمل کیا، اور اس سے پہلے تو کئی ایسے پیغمبر تھے نا جو ایک دن عبادت ویسے کرتے تھے، ایسی نماز جیسی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ایسی نماز کسی اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں دی۔ تو وہاں پہ 1,24,000 پیغمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یعنی یہ درجہ دیکھیں کتنا یعنی بلند ہے ان کا ماشاءاللہ۔ اور پھر جو اصل بات ہے جس پہ میں یہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنا پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جبریل علیہ السلام پھر ان کو پہلے دوسرے تیسرے سارے آسمانوں سے پھرا کے جب 7ویں آسمان پر گئے نا، تو وہاں پہ آگے ایک شجر تھا جو اللہ کا تخت ہے جدھر، اور سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پہ جبرائیل نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، اور یہاں سے آگے آپ جائیں۔ وہ نور صرف ادھر جا سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس تخت پہ اللہ تعالیٰ سے دو بدو بات کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے صرف وہ نور جا سکتا تھا، وہی نور اللہ تعالیٰ کی تجلی پچا سکتا تھا وہاں پہ۔ ادروائز تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دی تھی تو وہ پہاڑ غرق ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ دوں گا تو موسیٰ تم میری تجلی دیکھ نہیں سکو گے، تو وہاں تو پورے کا پورا
اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات اسی لیے ہوئی ہے، ایک نور ہی دوسرے نور کو دیکھ سکتا ہے نا۔ ہماری آنکھ یا ہمارا ادراک یا اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو یا فرشتوں کو جتنی آنکھ یا جتنی نظر دی ہے اور اس کا جو سکوپ دیا ہے، وہ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں نا، مجھے پیچھے تو نہیں پتا کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تو اتنے طبق روشن ہونے چاہیے۔ تو وہ طبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے روشن تھے کہ وہ ایک خاص نور سے بنائے گئے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی تھی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ رمضان کے روزے، یہ نمازیں، یہ چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے تھے، وہاں سے تحفے لے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو لے کے آئے تھے نا۔ جبریل تو جہاں پہ پیغام دے جاتا تھا، اگر اللہ نے ملاقات نہیں کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پینڈا کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اس جگہ پہ جہاں جبرائیل کے پر جل گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس لیے پہنچے کہ وہ ایک خاص نور سے بنائے ہوئے تھے۔ یہ میں آج ثابت کر رہا ہوں کہ وہ خاص نور تھا، اس لیے وہ وہاں پہ گئے تھے، اور خاص نور تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ سکے تھے، خاص نور تھا اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر سکے تھے۔ اول اس کے علاوہ کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، یا اللہ تعالیٰ کی آواز، حضرت موسیٰ کو صرف آواز آتی تھی، وہ بھی درختوں میں سے آتی تھی، لیکن وہاں ڈائریکٹ بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کی جنت، دوزخ اور وہ سارا قیامت کے بعد کا منظر بھی دکھا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دنیا ساری تباہ کر دینی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ اکیلا رہے گا، پھر اللہ کہے گا لا الہ الا اللہ، میں اکیلا ہوں، قل هو اللہ احد، میں بالکل اکیلا ہوں، کوئی میرا ہمسر نہیں ہے، کوئی ہے تو سامنے آئے۔ یہ اللہ نے اعلان کرنا اس وقت جب صرف اللہ رہ جائے گا، ساری دنیا سور پھونکنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی۔